العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء، जलालैन शरीफ का ये सबक है सूरह अहक़ाफ़ पारा 26। इसके 3 असबाक हो चुके हैं। आज चौथा सबक है। कल के सबक में तिलावत में एक जगह लग़ज़िश हो गई, लियुन्ज़िरल्लज़ीन ज़लमू है, लेकिन लियुन्ज़िरल्लज़ीन आमनू पढ़ा गया था लियुन्ज़िरल्लज़ीन ज़लमू। कल जो आयत आई है, एक आखिर वाली आयत ववस्सैनल इंसान, उसमें औज़िअनी का लफ्ज़ आया था। इसकी तहक़ीक़ रह गई थी, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती। औज़िअनी का तर्जमा आपके सामने लिखा अल्हिमनी, मुझे इल्हाम कीजिए, मेरे दिल में बात डाल दीजिए। इसका माद्दा वज़उन है।
وضعن کے دو معنی اہل لغت نے لکھے، ایک معنی تو الحبس روکنا، قرآن کریم میں آیا ہے کئی جگہ پر فہم یوزعون، ان کو روکا جائے گا تاکہ آگے پیچھے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ میدان حشر کی طرف جب لوگوں کو ہانکا جائے گا تو اگلوں کو روکا جائے گا۔ تو وضعن کے ایک معنی الحبس کے ہیں، اس معنی کے لحاظ سے اوزعنی کا ترجمہ مجھے روک دیجئے، یعنی مجھے مداومت عطا کیجئے، ہمیشگی عطا کیجئے۔ اور دوسرا ترجمہ الوضع کے ہے الولوع بالشیء، کسی چیز کا دل دادہ ہونا، کسی چیز کا عاشق ہونا۔ تو اوزعنی کا ترجمہ مجھے شوق عطا کیجئے، مجھے دل دادہ بنا دیجئے۔ جی یہ اوزعنی کی تحقیق تھی۔ رب اوزعنی باب افعال سے فعل امر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آیا ماقبل کی آیت میں، اور یہ بتایا گیا کہ ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ آج کا سبق ہے اسی کا تتمہ ہے اولئک الذی، اولئک اے قائل هذا القول۔ پہلے الفاظ دیکھتے ہیں۔ نتقبل باب تفاعل سے فعل مضارع ہے تو قبول کرنا۔ باب تفاعل کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت تکلف ہے۔ نتقبل یعنی ہم بتکلف قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اعمال ایسے نہیں، کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر بھی بندوں کے اعمال قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، یا اللہ ہماری ذات کے اعتبار سے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن آپ کا فضل بہرحال عام ہے، تام ہے، آپ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لیجئے۔ نتقبل عنہم احسن، جو آگے ایک لفظ آیا ہے احسن ما عملو، دیکھیں اولئک اس کے قائل حضرت ابو بکر وغیرہ جو اس قول کے قائل ہیں، جو ماقبل میں دعا گزرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، یہ حضرات وہ ہیں الذین نتقبل عنہم احسن ما عملو، جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ احسن ما عملو، احسن اس میں تفضیل ہے لیکن معنی تفضیل سے خالی ہے، اس لیے صاحب جلال نے احسن کی تشریح حسن سے کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ احسن کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں استعمال کیا، اس کی ایک وجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی تعریف کرنا کہ یہ حضرات وہ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اگر احسن اور حسن کا اجتماع ہو جائے تو احسن ہی پر عمل کریں۔ ان حضرات کی کوشش اور ان حضرات کا اہتمام یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ احسن پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے احسن کا لفظ استعمال کیا۔ ما عملو، عمل فعل ماضی ہے، ما عملو عمل کہا جاتا ہے کل شیء یکون، کل عمل، کل فعل یکون بالحیوان بالقصد، ہر وہ فعل جو حیوان سے بالقصد ہو، کسی جاندار سے بالقصد ہو، اس کو عمل بولا جاتا ہے۔ کل فعل یکون بالحیوان، یکون من الحیوان بالقصد، قصدن ہو۔ احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ، اور ہم ان کی برائیوں سے تجاوز کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ حضرات اہل جنت میں سے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، نتجاوز مضارع جمع متکلم ہے باب تفاعل سے، فی اصحاب الجنہ یہ ترکیب میں کائنین سے متعلق ہو کر حال واقع ہے، سیئاتہم کی ہم ضمیر سے، کائنین فی جملتہم، یعنی یہ حضرات جنتیوں میں ہوں گے۔ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الصدق یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، یعنی وعد اللہ وعد الصدق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا
اشارہ ہے اللہ کی آیت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے وعدہ صدق میں اللہ نے جو یہ سچا وعدہ کیا تھا فی قولہ تعالی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، آگے کی آیت ہے والذی قال لوالدیہ، والذی قال لوالدیہ سے پہلے اذکر فعل محذوف ہے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا بھی تذکرہ کیجئے، یعنی ما قبل میں تو فرما بردار اولاد کا ذکر آیا اور یہاں پر نافرمان اور ناہنجار اولاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ الفاظ دیکھتے ہیں، افن یہ اسماء افعال میں سے، لیکن مضارع کے معنی میں اسماء افعال کچھ ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، کچھ امر حاضر کے معنی میں، کچھ فعل مضارع کے معنی میں۔ اف یہ لفظ اتزجرو میں بے چینی بے قراری ظاہر کرتا ہوں، فعل مضارع کا معنی دیتا ہے بکسر الفا و فتحها افن افن۔ مصدر کے معنی میں ہے ایک قول تو ایک نتنن و قبحن لکما، اور ایک یہ ہے کہ مضارع کے معنی میں، نتنن کے معنی بدبو کے ہیں، قبح برائی کے ہیں۔ افن لکما، اور آگے اتعیداننی حمزہ استفہام ہے، تعیدان مضارع تثنیہ مذکر حاضر ہے، ایک نون اعرابی ہے اور ایک نون وقایہ ہے یا متکلم ہے۔ ان اخرج من القبر وقد خلت القرون، خلت کے معنی گزر جانے کے ہیں، خلت کے معنی خلا اصل تو ایسی جگہ جس میں کوئی ساتر اور پردہ نہ ہو، الخلا کل مکان لا ساتر فی، اور خلا کا لفظ مکان اور زمان دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر زمان میں اس کا استعمال ہو تو پھر اگر اس کا استعمال زمان کے اندر ہو تو گزر جانے کے معنی میں ہوتا خلط زمان ای مضى الزمان، یہاں پر بھی خلط کا لفظ گزر جانے کے معنی۔ قرون قرن کی جمع ہے، قرن کے اصل لغوی معنی ہے کسی چیز کا مل جانا، اکٹھا ہونا، اجتماع الشیء، شے کا اکٹھا ہونا یا ملا ہوا ہونا، اتصال الشیء شے کا متصل ہونا۔ اسی سے قرین دوست کو بولا جاتا ہے، دوست چونکہ ہمیشہ دوست کے ساتھ رہتا ہے، قرین دوست کو کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس سے قرن اس کی جمع قرون استعمال ہے، ایسی قوم جن کے زمانے میں اتصال ہو۔ القوم المقترنون فی زمان واحد، ایسی قوم جن کا زمانہ ایک ہو، ایسی قوموں کو قرون استعمال کے یہ الفاظ کی تشریح کی جا رہی ہے۔ الامم من قبل ای الامم من قبل ولم تخرج من القبور۔ جی یہاں تک دیکھ لیں الفاظ، اور اس شخص کا بھی تذکرہ کیجئے جن نے اپنے والدین سے کہا، فی قراءۃ بالافراد والدی ہی، یعنی تثنیہ کے بجائے مفرد ہے، ارید بہ الجنس، یہاں پر کوئی مخصوص شخص مراد نہیں۔ صاحب جلالین فرما رہے ہیں جیسا کہ بعض حضرات نے شان نزول ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ آیت جس میں مذمت ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، جو غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جنس مراد ہے، یعنی کفار اور مشرکین میں سے جو ایسے ہیں اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، اور دلیل اس کی آگے آئے گی کہ جنس کیوں مراد ہے، عام کفار اور مشرکین اور عام نافرمان کیوں مراد ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مراد نہیں۔ آگے اللہ نے اولئک الذین حق علیہم القول جمع استعمال کیا اور حق علیہم القول فرمایا ہے، اور یعنی عذاب کی بات ثابت ہو چکی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر تو مومن تھے، ان کو مراد لینا درست نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ مروان بن حکم نے سب سے پہلے خطبے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حضرت عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی، جن کی تردید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو مراد لینا اس آیت میں غلط ہے۔ جنس ارید بہ الجنس، اف بکسر الفا، یہ تشریح ہو چکی۔ اتزجر منکما، میں تم دونوں سے بے چینی بے قراری ظاہر کرتا ہوں۔ اتعیداننی ان اخرج من القرون، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو
کہ ان اخرج من القرون، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ کئی امتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت ساری امتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور ان میں سے کوئی قبر سے نہیں لوٹ۔ اتعیداننی تخفیف کے ساتھ ہے، نون کو نون میں، اور ایک قرات میں نون کا نون میں ادغام کر دیا گیا، وفی قراءۃ بالادغام، ایک قرات میں نون کا ان اخرج من القبر وقد خلت القرون من قبلی، اگر واقعتاً بعض حق ہے، قبروں سے نکلنا حق ہے، تو پہلی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں اور ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آئی ہیں، وَلَمْ تُخْرَجْ مِنَ الْقُبُورِ، تو معلوم ہوا کہ یہ وعدہ صحیح نہیں ہے، یہ وعدہ غلط ہے بعض کا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے فریاد رسی کرتے ہیں، فریاد مانگ رہے ہیں۔ یستغیثان فعل مضارع ہے، باب استفعال سے مادہ غوث ہے، غوث کے معنی مدد کے ہیں، فریاد کے ہیں، اسی سے غیث مفید بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر ایسی بارش جو بقدر ضرورت ہو، بر وقت ہو، ایسی بارش کو غیث بولا جاتا ہے، چونکہ وہ بھی مفید اور مددگار ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ لَا يَسْأَلَانِ الْغَوْث بِرُجُوعِهِ، لوٹنے کے تعلق سے اللہ سے فریاد طلب کر رہے ہیں۔ وَيَقُولَانِ، اور یہ کہتے ہیں إِن لَّمْ تَرْجِعْ وَيْلَكَ، إِن لَّمْ تَرْجِعْ وَيْلَكَ، اگر تو نہیں لوٹتا ہے۔ یہ وَيْلَكَ یہ مقولہ ہے یقولان کا، قول سے رجوع کرنا، کفر اور شرک سے رجوع کرنا، ایسی باتوں سے رجوع کرنا۔ یہ وَيْلَكَ در حقیقت یقولانے کو مقولہ ہے، اور پورا جملہ اس طرح محذوف ہے شرط اور جزا کے ساتھ، إِن لَّمْ تَرْجِعْ أَلْزَمَ اللَّهُ وَيْلَكَ، اگر تو اپنے کفر اور شرک سے نہیں لوٹے گا، رجوع نہیں کرے گا، تو تیرے لیے ہلاکت لازم ہے، اللہ تیرے لیے ہلاکت کو لازم کر دیں گے۔ الزم اللہ ویلک، جی دیکھیں اے ہلاک کا بمعنی ہلکتا، تو ہلاک ہو چکا ہے۔ ویل یہاں پر بد دعا کے لیے اصل نہیں ہے، بلکہ ایک والد کی طرف سے غضب اور شفقت دونوں کی ملاوٹ کے ساتھ یہ لفظ ہے۔ والد نے گویا غضب کا بھی اظہار کیا والدین نے، اور شفقت کا بھی اظہار کیا ہے، اور ممکن ہے کہ بد دعا بھی ہو، لیکن یہاں پر بد دعا کے بجائے مطلق شفقت اور غضب دونوں کا مجموعہ اگر مراد لیا جائے، شفقت اور غضب کے جذبے سے جو بات کہی گئی کہ کسی طرح ایمان لے آئے، یقین کر لے باس بعد الموت میں، ویلک ہلکتا آمین، تو ایمان لے آ، یقین کر لے باس بعد الموت پر، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، تو بچہ کہتا ہے ما هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں، گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اسطورتن کی جمع اساطیر ہے، گڑھی ہوئی باتوں کو کہا جاتا ہے، ایسی باتیں جو محض سطر میں ہو، محض تحریر میں ہو، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہ ہو، محض سطروں میں موجود ہو۔ سطر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، سطر لکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سطر کے اصل معنی الصف من الکتاب، کتابت کی سطر کو، اور اسی سے پھر لکھنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، یعنی نون والقلم وما یسطرون میں دیکھیے سطر کا لفظ کتابت کے لیے استعمال ہوا ہے، تو سطر کے اصل معنی ہے کتابت الصف من الکتابہ، کتابت اور تحریر کی جو صف ہوتی، اور پھر اسی سطر والے مادے سے صحیح طرح استعمال ہوتا کسی پر مسلط ہونے کے لیے، ما لست علیہم بمسیطر،
اے قام علیہ قیام سطر، یعنی کوئی کسی پر کھڑا ہو گیا سطر کے کھڑے ہونے کی طرح، سطر کے کھڑے ہونے کی طرح۔ جی یہ آیت بھی پوری ہوئی۔ علم ترجع سے کفر اور شرک سے لوٹنا مراد لیا ہے، رجوع سے یعنی کفر اور شرک سے باز آ کر قبول اسلام کی دعوت دے رہے ہیں والدین۔ ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر، ما هذا اے القول بالبعث الا اساطیر، پہلے لوگوں کی بے سند باتیں، اسطورۃ ان کی جمع اساطیر، اے اکاذیبہم اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے عذاب کی، ان امتوں کے ساتھ جو گزر چکی ان سے پہلے جناتوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے۔ حق بمانا وجب، ثابت ہونا، فی امم، فی بمانا ما ہے، یا تو ما امم یا فی کائنین سے متعلق ہو کر حال ہے علیہم کے لیے، علیہم سے۔ اولئک الذین حق ای وجب علیہم القول بالعذاب فی امم قد خلت، خلت کی تشریح پر ہو چکی ہے، انہم کانوا خاسرین، خاسرین خسارہ نقصان، اصل خسارہ کہا جاتا ہے انتقاص رأس المال، رأس المال کے اندر کم ہو جانا، اصل پونجی کا ہی گھٹ جانا، اس کو خسارہ بولا جاتا ہے۔ یقیناً کفار بڑے گھاٹے والے ہیں جن کی زندگی کی پونجی ہی ختم ہو گئی، رأس المال ہی ڈوب گیا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ حضرات ہیں جن کے اوپر قول یعنی عذاب کی بات ثابت ہو چکی، ان امتوں کے ساتھ، ان قوموں کے ساتھ جو ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے گزر چکی۔ یہی آیت کو قرینہ بنایا تھا کہ اوپر کی آیت میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر مراد نہیں بلکہ جن سے کفار مراد ہیں، یا ایسے اولاد مراد ہے جو نافرمان ہو اور ناہنجار ہو، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہرگز مراد نہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دونوں گروہوں کا ذکر آیا، کافر اور مومن کا، دونوں گروہوں کا، اچھے اولاد اور ناہنجار اولاد۔ آگے اللہ فرما رہے ہر ایک کے لیے، مومن اور کافر کی جن درجات ہیں، درجات اصل اونچے درجے کا اور بلند درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر تغلیب ہوگی، چونکہ مومن اور کافر دونوں کا درجہ مراد ہے، تو مومن کے لیے تو درجات کہنا درست ہے، کافر کے لیے درکات ہونا چاہیے، تو تغلیب ہو گئی بلاغت کے اعتبار سے۔ نچلے درجے کو درکہ بولا جاتا ہے، یہ کافروں کے لیے ہوگا تو درجہ تغلیب ہے، جیسے ماں باپ کے لیے والدین بول دیا جاتا ہے، دو والد نہیں بلکہ ایک والد اور ایک والدہ ہے، یا سورج اور چاند کے لیے شمسین، دو سورج، حالانکہ ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، تغلیب ہے، تو یہاں پر بھی تغلیب ہو گئی۔ قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا فدرجات المؤمن فی الجنت عالیۃ ودرجات الکافر فی النار سافلۃ مما عملوا، ان کے عمل کا المؤمنون من الطاعة والکافرون من المعاصی، یہ ان کے اعمال ہیں، مومنوں کا عمل طاعت اور ولیوفیہم، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کا پورا پورا بدلہ چکائے، وفا یوفی توفیہ کے معنی پورا پورا بدلہ چکا، اعمالہم ای جزاء وہم لا یظلمون، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ای لا یظلمون شیئا ینقص للمؤمنین، کہ مومنین کے لئے کمی کر دی جائے اور کافروں کے لئے بڑھا دی جائے، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے، وفا یوفی توفیہ، پورا پورا دینا، اخذ الشیء بتمامہ، کسی چیز کو پورا پورا لینا، توفا آتا ہے، اس یہی لفظ وفات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ وفات میں بھی روح کو مکمل طور پر بدن سے نکال لیا جاتا، وصول لیا جاتا ہے، اور وفات کا استعمال قبض روح کے لیے یہ قرآن کریم کی ایجاد ہے۔ اہل عرب موت، فنا، حتف وغیرہ استعمال کرتے تھے، لیکن ان سب سے ایک برا عقیدہ ظاہر ہوتا تھا کہ موت بالکلیہ فنا ہونے کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں، موت صرف انتقال روح کا نام ہے، جسم سے مکمل طور پر روح کے نکال دیے جانے کا نام ہے۔ آگے کیا آیت دیکھیں،
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم، تم اپنی لذتوں کو حاصل کر چکے ہو. اذهبتم اذهب یذهب، اذهاب لے جانا، حاصل کر لینا، طیبات لذات. اذهبتم میں کئی قرات ہے، باب افعال سے ماضی ہے، یہاں پر ایک یہ کہ ایک حمزہ کے ساتھ پڑھیں، یہی قرات یہاں پر آپ کے سامنے اذهبتم، دو حمزہ کے ساتھ پڑھیں، دو حمزہ اذهبتم، تو ایک حمزہ استفہام کا ہوگا اور ایک حمزہ افعال کا ہوگا بحمزتین. اور ایک یہ ہے کہ حمزہ ایک ہو مد کے ساتھ پڑھیں اذهبتم، اور ایک یہ کہ دو حمزہ ہو دوسرے حمزے میں تسہیل ہو، یعنی دو حمزے میں دو طریقے کہ دونوں حمزے کی تحقیق، اور یہ کہ دو حمزہ ہو دوسرے حمزے میں تسہیل ہو. ایک تو کہ خلاصے کے طور پر یہ قرات تقریباً 5 قرات ہو گئی ہے. بحمزہ ایک قرات، بحمزتین دو قرات، بحمزتین میں تحقیق ہے، اور تیسری قرات بحمزتن و مدن، بلکہ 4 قرات ہوئی. بہما و تسہیل ثانی، دونوں حمزہ اور دوسرے حمزے میں تسہیل، یعنی حمزہ کو اتنا واضح کر کے نہ پڑھا جائے، تھوڑی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے. طیباتکم اشتغالکم بلذاتکم، تمہارے دنیاوی لذتوں میں مشغول ہونے کے ساتھ تم اپنی دنیاوی زندگی میں کی لذتیں حاصل کر چکے ہو. استمتعتم، اور تم اس سے لطف اندوز ہو چکے. استمتع باب استفعال سے فعل ماضی، استمتع استمتاعا باب استفعال سے. آج کے دن تم کو ذلت کے عذاب کا بدلہ، فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم فسق کرتے تھے بغیر الحق. یہ تستکبرون کی صفت مؤکدہ ہے یا صفت کاشفہ ہے، یا حال کاشفہ ہے، تکبر ناحق ہی ہوتا ہے، تو یہ صفت کاشفہ معنی کائنین کے متعلق ہو کر تستکبرون کہ انتم ضمیر سے حال معنی حال کاشفہ. فسق کے اصل معنی ہے الخروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکل جانا. فویسقہ چوہا جو ایک بل سے گھس کر دوسرے بل سے نکلتا ہے. فسق میں بھی آدمی اللہ کے حکم سے نکل جاتا ہے، اللہ کے اطاعت سے نکل جاتا ہے. وہ بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم فسق کرتے تھے، تعذبون بہا، تم کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. یہاں تک الحمدللہ سبق ہوا. کل آئندہ دوسرے رکوع کا سبق ہوگا، اس کا انتظار کریں. اللہ تبارک و تعالی آگے کے سبق کے لیے انتظار کریں انشاءاللہ العزیز. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.